سے بچے ایسے ہیں جن کو بولنے میں مشکل ہوتی ہے یا وہ دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہے ان کو بولنے میں مشکل پیش آتی ہے یا سپیچ ڈیلے ہوتا ہے؟ ایک جو میجر وجہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ بچوں کا ہم بہت ارلی ایج میں ان کو اسکرین دے دیتے ہیں۔ دوسری، اگر بچہ کسی ڈس آرڈر کے ساتھ ہے، اس کو ہیئرنگ پرابلم ہے یا وہ انٹلیکچوئل ڈسیبل ہے، تب بھی ہمیں اسپیچ ڈیلے۔ اگر بچہ جو ہے اسے بولنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو والدین کس طرح اندازہ لگائیں گے یا کس طرح والدین کو پتہ چلے گا کہ اس بچے کو اس وقت سپیچ تھیراپی کی ضرورت ہے؟ اگر بچہ آپ کا 1 سال تک بیبلنگ نہیں کر رہا، جیسے بچے بیبلنگ کرتے ہیں با با با، تو پیرنٹس کو جتنا وہ ارلی انٹرونشن کی طرف جائیں گے اتنی ہی آسانی ہوگی پیرنٹس کو بھی، بچے کو بھی۔ پہلے ہم نے بچی کے جو ہیں وہ ساؤنڈز کو کور کیا، اس کی کچھ ایکسرسائزز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس الحق۔ بولنے اور بات چیت کرنے کی صلاحیت ہماری زندگی کی جو روزمرہ زندگی ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن بعض اوقات بچوں اور بڑوں کو اس میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں چیلنج ہوتا ہے بولنے میں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ساشا خالد صاحبہ، جو کہ سپیچ تھیراپسٹ ہیں۔ یہ عمومی طور پہ ایسے بچوں کے ساتھ یا اور بڑوں کے ساتھ کام کرتی ہیں جن کو بولنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور یہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں بولنے میں۔ اور یہ کئی ایسے بچے جو 5 سال یا اس عمر میں پہنچ چکے ہیں لیکن وہ بولتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، پریکٹس کی، اور ان بچوں نے بولنا شروع کر دیا۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، جس طرح بھی آف کیمرہ آپ سے بات ہو رہی تھی کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو بولنے میں مشکل ہوتی ہے یا وہ دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، تو آپ نے ایک ایسے بچے کے ساتھ کام کیا جس کی ایج جو تھی وہ 5 سال تھی اور اس کو بولنے میں مشکل تھی، اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ یہ نہیں بول سکتا، اب یہ ایسے ہی رہے گا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ کام کیا، ٹریننگ سیشنز کیے اور اس کو سپورٹ کیا، مشقیں کروائیں، اور پھر اس کے بعد 5-6 ماہ بعد اس نے بولنا شروع کر دیا۔ تو اس سٹوری کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ اچھا، یہ اس طرح سے ہے کہ میرے پاس ایک بچی آئی تھی، ان کی والدہ بڑی پریشان تھی کہ بہت سارے ڈاکٹرز نے ان کو مس ڈائیگنوز کیا تھا کہ بچی جو ہے وہ بول نہیں سکتی، اور ان کے کچھ جو ہیں ہسبینڈ وائف کے بھی تعلقات اس طرح کے تھے کہ ان کے کانفلکٹس چل رہے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی پریشان تھی کہ بچی اب پتہ نہیں بول سکے گی یا نہیں بول سکے گی، لیکن وہ جسٹ ایک مس ڈائیگنوز تھا کہ بچی بول نہیں سکے گی۔ اس کی سٹوری یہ تھی کہ بچی جو ہے وہ پیرنٹس کے کانفلکٹ کی وجہ سے اوور اسکرین کا شکار ہوئی تھی۔ جب بچی کی لینگویج ڈیولپمنٹ کی ایج تھی، جب بچی نے کمیونیکیٹ کرنا سیکھنا تھا، تب اس کو اسکرین انٹروڈیوس کرا دی گئی تھی اور ایک لمٹ سے بہت زیادہ کروا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے بچی جو ہے اپنی کمیونیکیشن چھوڑ گئی۔ بالکل ٹھیک ہوگا، کیونکہ وہ اس کے سامنے تو کوئی ہے نہیں وہ جس سے کمیونیکیٹ کر سکے، وہ صرف اسکرین سے کمیونیکیٹ کر رہی تھی، وہ ریئل ورلڈ میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کا اس بچی پہ اثر یہ ہوا کہ وہ بولنا بالکل بند کر گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے بات کرنے کے لیے۔ پھر جب ان کی مدر میرے پاس آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹرز نے کچھ نے اس طرح سے کہا ہے کہ وہ بات نہیں کر سکیں گی۔ تب میں نے ان کی کاؤنسلنگ کی کہ ایسا نہیں ہوتا، ایک پروسیجر ہوتا ہے، ہم اس کے تھرو جو ہے بچی کو جو ہے ہم کمیونیکیٹ کرنا سکھاتے ہیں۔ بچی وربل تھی، اس کے پاس ورڈز تھے، لیکن ایک ٹریک نہیں تھا بچی کے پاس کہ وہ کس طرح ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتی ہے۔ پھر تھرو تھیراپی اس کی سٹارٹ ہوئی۔ پہلے بچی کے جو ہے ایکسرسائزز کرائی گئی، اس کو جو ہے اس کی بلوئنگ کرائی گئی تاکہ اس کا جو ہے اٹینشن بلڈ ہو، اس کی فوکس بلڈ ہو۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے بچی ساؤنڈ لیول کے بعد ورڈ لیول پہ گئی۔ اب ماشاءاللہ جو ہے وہ سینٹینس لیول پہ پہنچ گئی ہوئی ہے، وہ بات کرنا سیکھ گئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی نیڈز اینڈ وانٹس کو کس طرح سے ایکسپریس کرنا ہے۔ پیرنٹس کے کانفلکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بچی اس چیز کا شکار ہوئی تھی،
اور جس کی وجہ سے بچی جو ہے وہ کمیونیکیشن کرنا چھوڑ گئی تھی. اور پیرنٹس اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ان چیزوں کا بچوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ وہ گھر جہاں میاں اور بیوی کے آپسی کانفلکٹ ہوں تو ان کانفلکٹس کا بچوں پر اثر ہوتا ہے. اور جو آپ کے پاس جو کیس آیا اس صورت میں وہ بھی یہی تھا, کیونکہ ہسبینڈ اور وائف کا ایک کانفلکٹ تھا اور اسی کا اثر جو ہے وہ بچی پہ ہوا اور بچی کو بولنے میں مشکل پیش آئی. اچھا, کیونکہ جب بھی کوئی بھی چیلنج آئے اگر اس کو ڈائیگنوز کر لیا جائے آسانی سے تو اس کا ظاہر ہے اگر وجہ پتہ چل جائے کہ اس کی کوز کیا ہے تو علاج کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اس کو ڈائیگنوز آپ نے کیسے کیا, ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا, کتنا عرصہ لگا اس بچی کو بولنے میں پراپر؟ اچھا, ارلی انٹرونشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جتنی جلدی ہم مسئلے کو پکڑ لیں گے کہ یہ مسئلہ ہے ہمیں, اتنی جلدی جو ہے بچہ چیزیں جو ہے وہ کور کر لے گا. اگر ہمیں پتہ ہی بہت لیٹ چل رہا ہے تو, اور ہمیں صحیح پتہ بھی نہیں چل رہا, ارلی انٹرونشن اور رائٹ ڈائگنوزز مین چیز ہے جو آپ بچے کو جو ہے وہ ٹریک پہ لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ بچی جب میرے پاس آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے پاس, اس کو پتہ تھا کہ یہ بال ہے, لیکن بہت لمیٹڈ ووکیبلری تھی اس کے پاس, اٹینشن کم تھی, فوکس کم تھا. اب میرے نالج کے مطابق, جتنا مجھے نالج ہے, وہ بچی اسپیچ اور لینگویج ڈیلے کے ساتھ تھی, لیکن اس میں اسکرین کی وجہ سے کچھ سمٹمز دیکھنے کو مل رہے تھے ہمیں ورچوئل اوٹزم کے. اچھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ صرف سمٹمز ہی تھے, کیونکہ بچی نے اسکرین بہت زیادہ لی تھی, اسکرین کا ایکسپوجر بہت زیادہ تھا. پھر 6 سے 7 مہینے کا عرصہ لگا مجھے بچی کے ساتھ. 7 مہینے ہو گئے مجھے کام کرتے, اور ابھی بھی میں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جانا ہوتا ہے. پہلے ہم نے بچی کے جو ہیں وہ ساؤنڈس کو کور کیا, اس کی کچھ ایکسرسائزز کروائی. بچی کی ڈرولنگ تھی. ٹھیک ہے. بچی کی اسپیچ مسلس پہ کام کیا, اس کی ٹانگ کی, جا کی اور چیکس کی ایکسرسائزز کروائی, جس کے تھرو بچی کی اسپیچ مسلس میں اسٹرینتھ پیدا ہوئی. اس کے بعد جو ہے بچی کا فوکس بلڈ کرایا, انٹریکٹیو پلے کیا اس کے ساتھ. اور ہمیں جب ہم تھیراپی میں ہوتے ہیں تو ہمیں بچے کے لیول کے اکارڈنگ جا کے کام کرنا ہوتا ہے. ہم اس کو اسٹریس میں لے کے جا کے کام نہیں کر سکتے, بچی کے لیول پہ جا کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اچھا, پھر بچی جو ہے اس کا میرے ساتھ ایک ٹرسٹ بلڈ ہوا. ٹھیک ہے. اس نے مجھے بھی سننا شروع کیا, میں نے اس کو سننا شروع کیا, ایک دوسرے کو سمجھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ بچی نے ساؤنڈز اور ورڈز پروڈیوس کرنا اسٹارٹ کیے. ہر ساؤنڈ اس کا میں نے چیک کیا کہ اس کے پاس ساؤنڈز ہیں, جو مسنگ تھے ان پہ کام اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. اس کے ساؤنڈز آئے, ورڈز آئے. وہ ماشاءاللہ جو ہے بچی آئی کیو اس کا بہت اچھا تھا. اچھا. وہ بہت جلدی چیزوں کو پک کرتی تھی, اس کو بس ایک ٹریک چاہیے تھا. پھر اب جو ہے وہ 2 ورڈ فریز پہ آئی, آئی وانٹ پہ آئی کہ مجھے یہ چاہیے. پھر آئی وانٹ کے آگے ہم نے سینٹینس کو کمپلیٹ کیا, آئی وانٹ واٹر یا آئی وانٹ بال. اس کو جو بھی اب چاہیے ہوتا ہے وہ سینٹینس کا یوز کرتی ہے. اس طرح سے جو ہے میں نے چیزوں کو کور اپ کیا, اور اب جو ہے بچی ماشاءاللہ اپنے مدر سے اور بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یقینی بات ہے کہ اگر ایک بچہ 5 سال کا ہے اور وہ صحیح طرح سے بول نہیں رہا تو ظاہر ہے والدین کی پریشانی تو کسی حد تک جائز ہے, کیونکہ عمومی طور پہ اس ایج میں بچہ جو ہے وہ بالکل اسموتھلی اور اچھے طریقے سے جملے ادا کرنا شروع کر دیتا ہے اور کمیونیکیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا, جس طرح آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ اس ظاہر ہے یہ ایک چیلنج والا فیز تھا, مشکل کام تھا, اور والدین نے کیونکہ ہمت نہیں آ رہی, اگر والدین ظاہر ہے اگر ایک چیلنج ہو اور اس پہ آپ ایک خوش دلی کے ساتھ یعنی کہ آپ انٹرسٹ لے کے کام کریں تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن فائنلی جس طرح یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک بچہ جو بول نہیں رہا تھا, جس کو بولنے میں مشکل تھی, آپ نے اس کے ساتھ کام کیا اور اس نے بولنا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا. اچھا, اب والدین جو ہیں خاص طور پہ اگر بچہ جو ہے اسے بولنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو والدین کس طرح اندازہ لگائیں گے یا کس طرح والدین کو پتہ چلے گا کہ اس بچے کو اس وقت اسپیچ تھیراپی کی ضرورت ہے, ہم فوری طور پہ لے جائیں؟ اچھا, جب پیرنٹس کو یہ بہت جلدی ہی دیکھنا سٹارٹ کر دینا چاہیے. اگر بچہ آپ کا 1 سال تک بیبلنگ نہیں کر رہا, جیسے بچے بیبلنگ کرتے ہیں با 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 یا ماں ماں ماں, اگر 1 سال تک وہ نہیں کر رہا, یا 18 مہینے تک یا 2 سال تک وہ کوئی یوزفل ورڈ پروڈیوس نہیں کر رہا, اس کی ادائیگی نہیں کر رہا, تو پیرنٹس کو
اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، اور انہیں تبھی ہی اسپیچ تھراپسٹ سے کنسلٹ کر لینا چاہیے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ اپنی ایج کے اکارڈنگ بول نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے. اکثر بہت ساری میتھس ہیں کہ بچہ خود ہی بول لے گا، اس کا دادا بھی لیٹ بولا تھا، اس کا بھائی بھی لیٹ بولا تھا، لیکن یہ میتھس ہیں، ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ہمیں بچے کے اکارڈنگ جا کے کام کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں ان میتھس پہ، اگر اکثر پیرنٹس آتے ہیں ہمارے پاس کہ بچہ 5 سال کا ہے، ہمیں تھا بول لے گا لیکن ابھی تک بولا نہیں ہے، کیونکہ بچہ ایک اس نے بیہیویئر بھی اڈاپٹ کر لیا ہوتا ہے، وہ بول ہی نہیں رہا، اس کو ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی کہ وہ بول کے ہمیں کوئی چیز بتائے، وہ اشاروں کے ذریعے ہی ہم سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. تو پیرنٹس کو جتنا وہ ارلی انٹرونشن کی طرف جائیں گے اتنی ہی آسانی ہوگی، پیرنٹس کو بھی، بچے کو بھی، اور ہم تھراپسٹ کو بھی. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح آپ اسپیچ تھراپسٹ ہیں، ظاہر ہے آپ کے پاس تو ایسے ہی بچے آتے ہوں گے جن کو بولنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور وہ آپ سے رابطہ کرتے ہوں گے، اس کے والدین، کہ یہ چیلنج ہے، اب ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کچھ آن لائن کاؤنسلنگس وغیرہ بھی آپ کرتی ہیں، پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں، اوورسیز پاکستانی، وہ بھی آپ سے رابطے میں رہتے ہیں، اور آپ آن لائن اپنی کنسلٹنسی یا کاؤنسلنگ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کرتی ہیں. اچھا، اب ہم اگر بات کریں بچوں کی خاص طور پہ، تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہے ان کو بولنے میں مشکل پیش آتی ہے یا اسپیچ ڈیلے ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اس کی بہت ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک لیکن یہ وہی بات کہ آپ کو ڈائگنوزز آپ کا صحیح ہونا چاہیے. ایک جو میجر وجہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ بچوں کا ہم بہت ارلی ایج میں ان کو اسکرین دے دیتے ہیں، اسی ایج میں جب ان کی لینگویج ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. سب سے بڑی جو پیرنٹس ایک مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے. دوسری، اگر بچہ کسی ڈس آرڈر کے ساتھ ہے، اس کو ہیئرنگ پرابلم ہے یا وہ انٹلیکچوئل ڈسیبل ہے، تب بھی ہمیں اسپیچ ڈیلے اور لینگویج ڈیلے کے جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ایک جو بہت بڑی ایک ریزن ہے وہ جو ہے اوٹزم ہے. اوٹزم کے بچے اکثر ہمارے پاس اسپیچ اور لینگویج ڈیلے کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں. جب بہت سارے اس طرح کے اوورسیز کے کیسز آتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹ آف کنٹریز میں اپوائنٹمنٹس ملنا اور پھر جاب سے آپ کو آف لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو بہت ایڈلٹ ایسے جو اسٹیمرنگ کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کو ہکلاہٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی ہم آن لائن کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں اور ان کو آن لائن جو ہے سیشن بھی دیے جاتے ہیں تھیراپی کے. اور کیونکہ وہ ایڈلٹ ہیں تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کا سٹنگ بیہیویئر ہوتا ہے اور وہ ہماری بات کو اور تھیراپیز کو اچھے طریقے سے لے کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ نے جس طرح بات کی، ہم نے عمومی طور پہ بات کی ابھی تک پروگرام میں بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کو ہکلاہٹ ہوتی ہے یا وہ دیر سے بولتے ہیں، تو اب کیا یہ پرابلم بڑوں میں بھی ہوتی ہے؟ اور جس طرح اسپیچ تھیراپی ہے ایک بچے کے ساتھ، تو عمومی طور پہ یہ ہمارا گمان ہے کہ اگر بچے کے ساتھ کام کیا جائے اور اس کی ایک ڈیولپنگ سٹیج ہے، تو وہ اب کام کریں گے تو وہ ظاہر ہے وہ سیکھ جائے گا. وہ تھوڑا سا مشکل آئے گا لیکن فائنلی وہ سیکھ ہی جاتا ہے. تو یہ اسپیچ تھیراپی کا کیا بڑوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے؟ جی بالکل، بڑوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. بہت سارے ایڈلٹس ہمارے پاس آتے ہیں، ہکلاہٹ ہوتی ہیں، ان کو اسٹیمرنگ کا ایشو ہوتا ہے، اسٹٹرنگ کا ہوتا ہے. اور ویسے تو یہ ایشو جینیٹکلی بھی ہوتا ہے، اور لیکن اکثر ایڈلٹس جب وہ اپنے بچپن میں ہوتے ہیں تو اس چیز کو بہت اگنور کیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں، ہو جائے گا، یہ بول لے گا یا ٹھیک ہو جائے گا، یا ایک شائنیس میں ہم اس چیز کو جو ہے وہ ٹریٹ ہی نہیں کرواتے. لیکن جب ہم ایک لیول پہ پہنچتے ہیں، جب ہم سوشل ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک بہت مسئلہ بن گیا ہمارے لیے کہ جب ہم سوشل گیدرنگ میں جا رہے ہیں تو ہمیں ہکلاہٹ کا مسئلہ فیس کرنے کو پڑ رہا ہے. پھر ان کو جو ہے اسپیچ تھیراپی کے ذریعے ان کی ڈرلز کروائی جاتی ہیں، اسپیچ تھیراپی کے ذریعے جو ہے ان کو جو ہے ان کی پریکٹس کرائی جاتی ہیں ان کے ڈس آرڈر کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے. اور ایڈلٹس کو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اسپیچ تھیراپی ہے، کیا بڑوں پر یہ آسانی سے کام کر جاتی ہے یا بڑوں کے ساتھ کام کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اسپیچ تھیراپی کو لے کر؟ بچوں کی نسبت بڑے جو ہیں اس کو جلدی پک کر لیتے ہیں، میں یہ کہوں گی.
کہ کیونکہ بچوں پہ ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں نا کہ وہ اٹینشن ہی نہیں دے رہے, ہماری بات ہی نہیں سن رہے, ان میں بہت ساری چیزوں کو ہمیں اور بھی ڈیولپ کروانا پڑتا ہے, لیکن عموماً بڑوں میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. اچھا, ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بڑے ظاہر ہے وہ ایک پرابلم کو فیس کر رہے ہیں, وہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں یا اپنی پروفیشنل لائف میں جا رہے ہیں, تو ان کو کچھ الفاظ بولنے میں دقت ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, اور وہ اس چیلنج کو فیس کر کے وہ اس کا ایک سلوشن چاہتے ہیں, تو اسی لیے شاید ان کے ساتھ کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اچھا, ابھی تک ہم نے بات کی کہ وہ بچے جو اسپیچ ڈیلے یا بولنے میں مشکل پیش آتی ہے تو وہ کس طرح ان کے ساتھ کام کیا جائے تو وہ بولنا جو ہے وہ شروع کر دیں. تو اب وہ والدین جن کے بچے جو ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں, یا آپ والدین کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ کیا جو ٹیکنیکس ہیں اپنائیں, یا کس طرح کا رویہ ان کا بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں جس ایج میں بچے کو بولنا شروع کر دینا چاہیے وہ اس ایج میں بچہ بولنا شروع کر دے, اور اس کو یہ جو اسپیچ جو ڈیلے کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا, میں پیرنٹس کو اسپیشلی مدرس کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ جیسے ان کا بچہ سال کا ہوتا ہے وہ یہیں سے دیکھنا سٹارٹ کر دیں کہ بچہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ مدرس اپنے ان کے چاہے وہ فیملی کی کانفلکٹس ہیں یا وہ پروفیشنل ہیں, وہ بچے پہ پورا فوکس رکھیں کہ بچہ اپنے ایج کے اکارڈنگ ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اگر نہیں کر رہا ہے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو وہ خواتین گھر پہ کر سکتی ہیں تھرو پلے. ان کے ساتھ وہ ان کو بلوئنگ کرائیں, ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ان کے ساتھ کھلونوں کے ساتھ کھیلیں, نیمنگ کریں. سپوز ٹیبل پڑا ہوا ہے, وہ کہیں یہ بتاؤ یہ کیا ہے, اچھا یہ ٹیبل ہے, چیزوں کو ریپیٹ کریں تاکہ بچے کو ریسیپٹیو اور اس کے پاس ایکسپریسو دونوں لینگویجز آ جائیں. بچے کے ساتھ جب ہم کمیونیکیٹ ہی نہیں کریں گے, مدرس بچے کو فون دے دیں گی اور وہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر ہی نہیں رہی ہیں, تو بچہ بھی اس کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی کہ مجھے بات بھی کرنی ہے. وہ بھی تھرو جیسچرز جو ہے وہ اپنی ضروریات بتاتا رہے گا اور مدرس مانتی رہتی ہیں. تو میرا مدرس کو یہ مشورہ ہے کہ جیسے ہی بچہ 1-2 سال کا ہوتا ہے وہ خود بچے کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اور اگر ان کو لگ رہا ہے کہ بچہ اپنے ایج کے اکارڈنگ نہیں ہے تو تبھی سے وہ سٹارٹ کر دیں ان کے ساتھ. مجھے تو لگتا ہے کہ ہر ماں ہی تھیراپسٹ ہوتی ہے. بالکل, وہ جتنا وہ بچے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے یا جتنا بچہ ان کو پک کرتا ہے اتنا وہ ہمیں نہیں کرتا. تو ان کو ارلی ایج میں ہی بچے کی خود ان کو وقت دینا چاہیے, ان کے ساتھ کھیلیں ان کے لیول پہ جا کے, تاکہ بچے کو جو مسائل پیش آتے ہیں وہ کم ہو جائیں, کم سے کم ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو وہ بچے کا جو اسکرین ٹائم ہے اس سے بچائیں بچے کو, یہ کم سے کم ہونا چاہیے. اور چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے خیال میں 2 سال سے کم بچوں کو تو اسکرین کی طرف ہونا ہی نہیں چاہیے. بچوں کو توجہ دینی چاہیے اور بچوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ خود بھی بولنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے جب بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی, چھوٹے بچوں کے ساتھ بات چیت ہوگی, تو وہ بچہ بھی اس میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور وہ اسکرین ٹائم کی بجائے اپنی والد یا والدہ کے ساتھ بات کرے گا, تو ظاہر ہے اس سے بولنے میں بھی آسانی ہوگی. بالکل. اچھا, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ مدرز آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم وقت بھی پورا دے رہے ہیں اس کو, یہ پھر بھی ہمارے ساتھ نہیں بول رہا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ایز سون ایز پاسبل آپ کو بچے کو ڈائگنوزز لینا چاہیے. کچھ بچے ہمارے پاس آتے ہیں ٹانگ ٹائی کے ساتھ, ان کا طلبے کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, پیرنٹس کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ بول ہی نہیں رہا, اس کو ہر چیز کی پہچان ہے, ہر چیز کا پتہ ہے لیکن نہیں بول پا رہا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اکثر اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بچہ اوٹزم کے جو ہمیں سمٹمز ہیں وہ 2 سال کے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں. اکثر پیرنٹس آتے ہیں کہ بچہ تھوڑا سا بولتا تھا پھر ایک دم سے رک گیا ہے بولنا. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ اوٹزم کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہی نہیں ہے. پھر ہمیں بچے کے اکارڈنگ اس کا ہم پلان بناتے ہیں, پھر اس کے اکارڈنگ ہم اس کو جو ہے کمیونیکیشن پہ لے کے جاتے ہیں. ہر بچہ کمیونیکیٹ کرتا ہے, میرا یہ ماننا ہے, لیکن ہمیں بچے کے اکارڈنگ اس کے ساتھ اس کے لیول پہ جا کے اس کے ساتھ اس کی سننی چاہیے کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ بول کے نہیں بتا پا رہا,
اشاروں سے بتا رہا ہے لیکن وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. آہستہ آہستہ جو ہے وہ وربلی بھی کمیونیکیشن پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ساشا خالد صاحبہ پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے انوائٹ کیا. یہ میاں اور بیوی یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. ظاہر ہے جب لڑکی اور لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے. تو یہ بچہ جو ہے وہ آپ کی خواہش پر اس دنیا میں آیا اور آپ نے اس کے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں اور بہت سی دعائیں مانگی ہیں اور تبھی یہ بچہ آیا. تو اس صرف بچے کو جنم دینا کافی نہیں ہے, اس بچے کی پرورش کرنا, اس بچے کی دیکھ بھال کرنا اور اس کو ایک کارآمد شخص بنانا, ایک ایسا فرد جو سوسائٹی کے لیے کارآمد ہو, معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو, یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.